بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اپنے نشان بلے کو بچانے کے لیے، چونکہ اس کے حوالے سے مختلف جو خبریں سامنے آ رہی تھیں اور الیکشن کمیشن جو کارروائی کر رہا تھا، یہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب بشریٰ بیگم کی جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دیا ہے مسلم لیگ نون کے گھر کے، اور اس وقت اپوزیشن لیڈر نے بتا دیا ہے کہ جب عدم اعتماد آنی تھی تو اس سے پہلے کس طریقے سے ہم نے یہ سارا کھیل رچایا اور کس طریقے سے عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، اس سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ختیجہ شاہ کی نظر بندی سے متعلق جو درخواست تھی، جس کو ہماری معزز جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے معاملہ بھجوایا تھا ڈی سی صاحبہ کی طرف، اور کہا تھا کہ جو ڈی سی لاہور ہیں وہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں جو نظر ثانی کی درخواست ہے، اور پھر ہائی کورٹ آئیے گا۔ تو 27 نومبر کے لیے علی باقر نجفی صاحب نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی جو توہین عدالت کی درخواستیں تھیں کہ جب آپ نے رپورٹ دی تھی کہ صرف 2 مقدمے ان کے خلاف درج ہیں، تو پھر کسی اور مقدمے میں کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس توہین عدالت میں یہ صنم جاوید کی جانب سے بھی درخواست تھی اور ختیجہ شاہ کی جانب سے بھی درخواست تھی۔ اس پر بھی عدالت نے 27 نومبر کے لیے لسٹ جاری کر دی ہے، کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے، اور 27 نومبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب ختیجہ شاہ کے خاوند جہاں زیب امین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ ختیجہ شاہ کی نظر بندی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ ختیجہ شاہ نے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ 27 نومبر کو ان دونوں درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ سماعت کرے گی۔ بشریٰ بیگم نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ بشریٰ بیگم کی کل ایک درخواست پر سماعت ہوئی تھی جمعہ کے روز، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس سماعت ہوئی اور اعتراض کے ساتھ کیس لگا تھا، اور وہ کیس تھا بشریٰ بیگم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات لینے کا، جس پر پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا تھا اور پھر وہ اعتراض کے ساتھ کیس لگا تھا۔ تب تک بشریٰ بیگم لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر چکی تھیں اور لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لے چکی تھیں۔ اس وجہ سے جسٹس سردار طارق مسعود جہانگیری صاحب کے پاس جب کیس کی سماعت ہوئی، اعتراض کے طور پر بطور اعتراض کیس سماعت ہوئی، تو انہوں نے کیس واپس لے لیا اور عدالت نے بصیغہ واپسی کیس خارج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بشریٰ بیگم نے جو اپنے خلاف درج مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات لینے کی درخواست دائر کی تھی، اس پر جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 27 نومبر کو سماعت کرے گا۔ پہلے سماعت ہو چکی ہے، اس پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور عدالت 27 نومبر کو سماعت کرے گی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے بعد میرے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ پہلے میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور میرے خلاف درج مقدمات اور زیر جو التوا انکوائریز کی تفصیلات فراہم کی جائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر صورت مجھے گرفتاری سے بھی روکا جائے۔ عدالت نے اس کے اوپر رپورٹ طلب کی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ بشریٰ بیگم کے خلاف نیب کی جانب سے اگر ہم کارروائیوں کو دیکھیں تو جب وہ عبوری ضمانت حاصل کر لیتی ہیں، ابھی بھی ان کی 29 نومبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کی ہوئی ہے احتساب عدالت نے۔ احتساب عدالت ان کی عبوری ضمانت کنفرم نہیں کرتی کہ ایک دفعہ ان کی عبوری ضمانت کنفرم کر دے، بھلے اس کے بعد جو نیب ہے وہ جو بھی کارروائی کرتی رہے یا جو بھی انویسٹیگیشن یا انکوائری کرتی رہے۔ عدالت کہتی ہے کہ چونکہ آپ کے خلاف نیب نے کہہ دیا کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا، اس وجہ سے آپ کی درخواست کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، نمٹا دیتے ہیں۔ جیسے نمٹاتے ہیں اگلے دن پھر نیب کا نوٹس آ جاتا ہے، پھر ان کو عبوری ضمانت کروانی پڑتی ہے کہ عبوری ضمانت نہیں ہوگی، ہم جائیں گے۔ یہ تیسری دفعہ عبوری ضمانت دائر کی ہے۔ عدالت بضد ہے کہ بھئی آپ کو نیب نہیں گرفتار کرنا چاہتا، تو اس پر لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ جناب پھر اس میں یہ کہہ دیں کہ آپ نے عدالت کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کرنا، کوئی تو ہمیں آپ سیکیورٹی دیں، نہ آپ ہماری عبوری ضمانت کو کنفرم کرتے ہیں، آپ اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیں، نہ آپ وہ کرتے ہیں۔ ادھر سے نیب جب یہاں سے ہم درخواست واپس لیتے ہیں تو نیب پھر شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو کسی دن بھی نوٹس کے جب شامل تفتیش ہونے جائیں گی تو وہ بٹھا لیتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے۔ اب دوبارہ تیسری دفعہ ان کی جو عبوری ضمانت کی درخواستیں ہیں ان کو دائر کیا ہوا ہے، اور اس میں عدالت جو 29 نومبر تک ان کی ضمانت میں توسیع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر 27 نومبر کے لیے سماعت ہے، اور 27 نومبر کے لیے عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ راجہ ریاض جو سابق اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف، جن کو لوٹوں کا سربراہ بھی کہتی ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے ایئر وائی نیوز کو نعیم اشرف بٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں سامنے لائے ہیں جو عوام کو پہلے پتہ تھا، لیکن خود کنفیشن اقبال جرم کہہ رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد سے 2 ماہ پہلے نون لیگ سے ہمارے مذاکرات میں سب کچھ طے ہوا تھا۔ سابق اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کے رہنما راجہ ریاض نے کہا کہ ہماری بات شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ سے ہوئی تھی، پھر شہباز شریف فون پر نواز شریف کو بتاتے تھے۔ عدم اعتماد سے پہلے جو طے ہوا اس پر ہم اور وہ آج بھی قائم ہیں۔ راجہ ریاض نے کہا کہ ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین کو وزیر اعظم نہیں رہنے دینا۔ پی ٹی آئی چیئرمین ہماری عزت نہیں کرتا تھا اور اس کا سیکرٹری ہمارا فون نہیں سنتا تھا۔ اعظم خان اب وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے، وہ پہلے فرعون بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھنٹی بجا کر اعظم خان کو میٹنگ میں بلا لے۔ اعظم خان تو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ پتہ نہیں پی ٹی آئی چیئرمین کی کیا مجبوری تھی۔ سابق اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کو سپورٹ نہیں تھی، ان کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت باجوہ صاحب یا جو باقی لوگ تھے وہ کس طرف تھے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ نہیں تھی عدم اعتماد کے وقت، پہلے عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کو اوپر سے سپورٹ نہیں تھی، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک جرنیل کے ذریعے ہمیں لاجز سے اٹھانے کی کوشش ہونی تھی، اس لیے ہم سندھ ہاؤس چلے گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ کرنے کو کہا تھا لیکن ہمیں نہیں اٹھایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا۔ جب ہمیں نہیں اٹھانے دیا گیا تو اس کا مطلب تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ یہ راجہ ریاض کہہ رہے ہیں۔ راجہ ریاض کہتے ہیں ہم تو کشتیاں جلا دی تھیں اور عدم اعتماد میں ووٹ ڈال کر نائل ہونے کو تیار تھے۔ اس دن ایوان میں بھی موجود تھے لیکن شہباز شریف نے ہمیں ووٹ دینے سے منع کیا تھا۔ راجہ ریاض نے کہا کہ شہباز شریف نے جس سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، میں ان کا مشکور ہوں، لیکن ہمارے گروپ کے 8 لوگ نون لیگ کے علاوہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ 20 لوگ تھے ٹوٹل، ان میں سے 8 لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو گروپ کے تھے ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہاں تک بھی خیر باتیں تھیں کہ نون لیگ خود ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب نون لیگ کہتی ہے ہم ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں ہم نون لیگ کی ٹکٹ نہیں لینا چاہتے، تو اب یہ بھی ایک وہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف، اگر آپ دیر بالا میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ دیکھیں، اور نواز شریف سیالکوٹ گئے تھے، اور سیالکوٹ میں آج کل ایک اور نیا کام، ایک تو وہ اوپن کوئی جلسہ لیول پلینگ فیلڈ کیا، ان کے لیے تو بیٹر جو فیلڈ ہے اس کے باوجود آج تک کوئی جلسہ نہیں کر سکے جب سے واپس آئے ہیں۔ اب ایک نیا کام یہ ہے کہ ایک تو وہ صنعت کاروں سے اور اس طرح لمیٹڈ میٹنگز میں جاتے ہیں، اور دوسرا پی ٹی وی پر ریکارڈڈ ان کا خطاب چلتا ہے، وہ لائیو خطاب بھی اب نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے مری میں جو خطاب کیا وہ بھی ریکارڈڈ تھا، جو سیالکوٹ میں خطاب کیا وہ بھی ریکارڈڈ تھا، تو وہ ان کو پتہ ہے اور اگلوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کیسے کیا بات آگے لے کے جانی ہے اور کیا نہیں لے کے جانی۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلے کو انتخابی نشان برقرار رکھنے کے لیے 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور الزام عائد کیا کہ یہ اقدام پارٹی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی نے بذریعہ وکیل بیرسٹر علی طاہر درخواست جمع کروائی، جس میں تمام مدعا الیحان کو آنے والے انتخابات میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے اور عدلیہ کی نگرانی میں جوڈیشل افسران کی بطور ضلعی ریٹرننگ افسر تقرری کے ذریعے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے کی ہدایت دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس میں 3 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن، اچھا یہ کراچی کی تنظیم نے اپنے تعین کیا ہے، ابھی جو مرکزی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی سوموار والے دن الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف۔ یہ سندھ کی جو پی ٹی آئی تنظیم ہے انہوں نے اپنے تعین سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور ساتھ اب فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جی سندھ سے بھی چیلنج کیا جائے، پشاور ہائی کورٹ سے بھی پشاور کی تنظیم چیلنج کرے، چونکہ وہ پوری جماعت کے لیے ایک مسئلہ ہے تو وہ بھی متاثرہ ہیں، تو کسی ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر مل جائے گا۔ تو اس میں 3 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو اس میں الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کا، اور عدلیہ کی نگرانی اور عدلیہ کے ROs کے تحت جو ہے وہ جوڈیشل افسران کی جو ضلعی ریٹرننگ افسر تقرری کے لیے استدعا کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری، کابینہ سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کے ذریعے وفاق کو فریق نامزد کرتے ہوئے درخواست گزاروں نے یہ الزام عائد کیا کہ جواب دہندگان کے درمیان مکمل تعاون تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے باہر کرنے کی کوشش کا عندیہ دیتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات، آزادی اظہار رائے پر قطعاً کنونشن اور ریلی پر پابندیاں، پارٹی رہنماؤں کے گھروں کی مسماری سمیت کئی مشکلات کا سامنا کیا، جس کا مقصد جماعت کو آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا اور اس کے اثر و رسوخ کو روکنے اور اس کے ارکان کے بنیادی حقوق کو دبانے کی منظم کوشش کرنا ہے۔
مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 23 نومبر کو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا جس میں جماعت کو تنبیہ دی گئی کہ اگر انہوں نے 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروایا اور 7 دن کے اندر اس کی تفصیلی رپورٹ پیش نہ کی تو پارٹی اپنا انتخابی نشان کھو دے گی۔ درخواست گزاروں نے موقف اپنایا کہ انہیں شدید تشویش ہے کہ سب کچھ مدعا علیحان کی پسندیدہ پارٹی کو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان دینے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 215 شق 3 یہ کہتی ہے کہ ایک جماعت کو پہلے سے مختص کردہ انتخابی نشان کسی دوسری سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کے اتحاد کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیں، یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ بہت اہم درخواست ہے، سوموار والے دن اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہاں سے معطل ہو گیا تو وہاں ہی پاکستان تحریک انصاف چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی کرے گی، تو اس میں کہیں نہ کہیں سے سٹے ہو جائے گا اور یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔